أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية تو یہ ان کے گھر ہیں اجڑے ہوئے بما ظلموا اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا ان فی ذلک لآیۃ بلا شبہ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے لقوم یعلمون جاننے والے لوگوں کے لیے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو پرہیزگار تھے فرمایا کہ قوم سمود کے یہ گھر جنہیں تم اکثر اپنے سفر کے دوران دیکھتے ہو یہ خالی پڑے ہیں۔ خاویت ان کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی ہے گرے ہوئے، ایک معنی ہے اجڑے ہوئے، ویران، خالی۔ گرے ہوئے تو اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی سے گزرے جو اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی، اور خاویتن، ارض خاویتن کہتے ہیں خالی زمین کو جس میں کوئی پیداوار نہ ہو، کوئی تعمیر نہ ہو۔ تو فرمایا ان کے گھروں کو دیکھو، گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی آبادی ہو، جس میں کوئی رہائش پذیر ہو، لیکن ان کے اتنے اچھے اور مضبوط گھر ویران اور بے آباد پڑے ہیں اور کوئی ان میں رہنے والا نہیں، اور لوگ عبرت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جاہلوں کے لیے تو نصیحت بیکار ہے جتنی بھی کر لی جائے، لیکن جن کے پاس کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے، کچھ علم ہوتا ہے، وہ ان واقعات سے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور فرمایا ہم نے ایمان والوں کو نجات دے دی۔ کس چیز سے نجات دی؟ اس عذاب سے جو قوم سمود پر آیا، اور جو بچنے والے تھے اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے اور گناہوں سے بچتے تھے اور ہر برے کام سے بچنے کی کوشش پوری کرتے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کیا تم بڑی بے حیائی کو آتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اللہ پاک نے اس صورت میں سب سے پہلے ایک شیطان راجہ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ایک مومن رانی کا ذکر فرمایا۔ پہلا قصہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، دوسرا قصہ ملکہ سبا کا تھا،
اور تیسرا قصہ ایک ایسے نبی کا تھا جو اسی قوم کا رشتہ دار تھا، لیکن اب یہ چوتھا قصہ ایک ایسے نبی کا ہے جو اپنے قوم کے لیے اجنبی تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کا اصل وطن عراق تھا، اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف جاؤ اور وہاں جا کر میری توحید کا اور ان کی اصلاح کا کام کرو۔ ایک بندہ بھی ان دونوں بستیوں میں سے لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ولوطن کے اوپر جو دو زبریں ہیں یا جو نصب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا پر عطف ہے، یعنی ہم نے سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا اور لوط علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کو آتے ہو؟ فاحشہ کہتے ہیں ایسی برائی کو جو اپنی آخری حد کو پہنچی ہوئی ہو۔ فرمایا تم بڑی بے حیائی کو آتے ہو اور ایک دوسرے کے دیکھتے ہوئے آتے ہو۔ تبصرون کا معنی اگر تو بصیرت ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ تم جانتے بوجھتے کہ یہ ایک برا کام ہے، پھر بھی تم یہ برا کام کرتے ہو۔ اور اگر اس کا معنی بصارت ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی موجودگی میں تم یہ برا کام کرتے ہو۔ فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنے مجالس میں اس قسم کی بدماشیاں کرتے ہو، تو تمہیں اس برے کام کے نتائج کا اندازہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ اس برے کام کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے تمہارے حق میں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے ساتھ؟ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو بہت جاہل ہو۔ فرمایا کہ مردوں کے پاس عورتوں کو چھوڑ کر آنا، اس کے برے نتائج کا تمہیں پتہ نہیں، تم ایک جاہل قوم ہو۔ چند سالوں میں تمہاری نسل ختم ہو جائے گی اور تمہاری عورتوں میں زنا کا اور بدماشی کا رواج عام ہو جائے گا، اور دنیا میں اور آخرت میں تمہیں اس کا بدترین صلہ ملے گا اور تمہیں سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ فما كان جواب قومه، تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط کے خاندان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اپنے اس فعل شنیع کے جواز پر تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، نہ اخلاقی نہ شرعی، تو انہوں نے جواب یہ دیا
کہ لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے ہی نکال دو، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو بڑے پاک باز لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارے جیسے گندے لوگوں میں ان کا کیا کام، ان کو یہاں سے نکالو اور اپنی بدماشیاں اور اپنی مستیاں جاری رکھو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے ان کو نجات دے دی اور ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں طے کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، بہت بڑی بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بری ہے بارش ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے۔ فرمایا ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ اس بستی سے نکل جائیں، اس بستی کو ہم تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ چنانچہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر گئے تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ اس میں کون کون ہے جسے نجات دینی ہے اور جسے بچانا ہے، انہیں ہم بچا لیں گے اور باقی قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اس گندی قوم کا زمین کا ٹکڑا زمین سے اٹھاؤ اور نہایت بلندی پر لے جا کر اس کو الٹا کر کے زمین پر پھینک دو، اور اوپر سے نوکدار پتھروں کی بارش ان پر کی گئی، اس طرح کہ ان کا کیما بنا دیا گیا اور ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ مگر جو ان کی بیوی تھی اس نے لوط علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اپنی قوم کے ساتھ ہی رہوں گی، کیونکہ لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، اور وہ عورت اس قوم کی فرد تھی، تو اس نے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے اپنی قوم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اور نتیجے کے طور پر وہ بھی تباہ و برباد ہوئی اور ہلاک ہو گئی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جنہیں یہ شریک بناتے ہیں؟ ان چاروں قصوں کے آخر پر فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجرمین کو سزا دی اور مومنین کو نجات عطا فرمائی، کفار اور مشرکین کو ناکام کیا اور اہل ایمان کو کامیاب کیا۔ اس میں ایک تعلیم بھی ہے کہ توحید کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ پاک نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ،
اور آگے اللہ کی توحید کا ذکر فرمایا، اللہ خیر اما یشرکون۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی تحریر لکھنے سے پہلے یا واعظ کرنے سے پہلے یا کسی کو دعوت دینے سے پہلے یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے، ایک اللہ کی تعریف اور ایک اللہ کے پیغمبروں پر سلام۔ فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں پر یعنی اللہ کے انبیاء پر اور اولیاء پر اور صالحین پر سلام ہے، اور ان سے سوال ہے کہ بتاؤ کیا یہ بت اور یہ قبریں اور یہ اللہ کے نیک بندے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو یہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اللہ سے بہتر ہے، سب جانتے اور مانتے تھے کہ اللہ ہی بہتر ہے۔ فرمایا اگر اللہ ہی بہتر ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور تمہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ ترجمہ ایک بار، فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً، تو یہ ان کے گھر ہیں جو خالی پڑے ہیں، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، ان فی ذلک لآیۃ، بلا شبہ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے، وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات عطا کر دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو پرہیزگار تھے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم بڑی بے حیائی کو آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو بہت جاہل ہو، فما کان جواب قومی، ان کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط کے خاندان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے اسے نجات عطا کی اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرناها من الغابرین،
اسے ہم نے طے کر دیا پیچھے رہنے والوں میں اسے ہم نے طے کر دیا پیچھے رہنے والوں میں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے ان پر بارش برسائی بڑی بارش بڑی بارش فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ بس بہت بری بارش ہے ڈرائے جانے والوں کی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے اللہ خیر اما یشرکون کیا اللہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہیں جنہیں وہ شریک بناتے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ